अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी सबसे पहले तो प्यारी प्यारी बातें हो जाएं, उसके बाद जो है ना जो रोज़ाना की रूटीन है। तो जी अल्लाह सुब्हान ताला को दिल और ज़बान का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह सुब्हान ताला ने दोनों को हड्डी के बगैर बनाया है। इसे नरम रखो। तो जी पैसे की अमीरी तो आम है, दिल की अमीरी अल्लाह सुब्हान ताला ने किसी किसी को दी है। यानी कि दिल की अमीरी अल्लाह सुब्हान ताला किसी किसी को देता है। पैसा तो हर एक के पास होता है, दिल का अमीर होना चाहिए। तो जी परेशानी तज़किरा करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, और सब्र करने से ख़त्म, और अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। सुबहान अल्लाह। तो सुबह की नींद जो है इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। यानी मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। वैसे भी जो है ना अगर हम देर से उठें तो हमारे जो है ना दीनी अहकाम, अगर हम नमाज भी टाइम पे अदा नहीं कर सकते हैं, तिलावत भी नहीं कर सकते हैं, घर के काम काज भी, बाहर भी आना जाना होता है, हज़ारों काम निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम देर तक सोए रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा वो दिन भी अच्छे से सुकून से नहीं गुजरता है। तो कोशिश किया करें, कोशिश हमें करनी चाहिए बल्कि कि हम सुबह जल्दी जल्दी उठ जाएं, ताकि टाइम पे हम अपनी नमाज भी अदा कर सकें, तिलावत भी कर सकें, घर के काम काज भी कर सकें, और बाहर के भी जो काम काज हमने करने होते हैं तो वो भी हम सर अंजाम दे सकें अच्छे तरीके से, पुरस्कून होके। तो वैसे भी सुबह उठने में बरकत है। तो जी हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और कहलाना चाहते हैं, और ये मुनाफिकत का सबसे आला दर्जा है। नेक बनने की हमें कोशिश करनी चाहिए, नेकी करनी चाहिए, अच्छाई करनी चाहिए। किसी के साथ जो है ना, दूसरों के साथ हमेशा हमें अच्छा सलूक करना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। किसी की परेशानी में उसकी परेशानी को दूर करने के लिए उसकी तसल्ली भरे जो है ना अल्फाज उसको यानी कि तसल्ली देनी चाहिए। आसान लफ्ज़ों में अगर कोई परेशान है, उसकी परेशानी ख़त्म करने के लिए हम उसका साथ दें, ठीक है। तो नेकी करें, यानी कि नेकी की बातें करें, अच्छी बातें करें, किसी का हम दिल ना दुखाएं। और अफसोसनाक बात यह है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब हम बुराई के काबिल नहीं रहते। नेकी हमारी उस वक्त शुरू होती है जब हम बुराई के काबिल नहीं रहते। तो जी कभी कभार ऐसा भी होता है कि मुस्कुराहटों के फूल बांटने वालों के अपने लब खारदार कांटों से लहूलुहान होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हंसते रहते हैं, अपना दुख किसी से बयान नहीं कर पाते, ना ही करते हैं, या हम लोग कहते हैं उनके चेहरे पे हंसी है, वो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन जो ज़्यादा हंसने वाला है, मुस्कुराहटें बिखेरने वाला है, फूल बांटने वाला है, उनकी जो अपनी ज़िंदगी है, जो उनके अपने जो है ना ज़िंदगी में, यानी कि जो भी है लब जो होते हैं, उनके ओंठ जो होते हैं जो मुस्कुराहट बिखेरते हैं, उनके अपने लब खारदार जो यानी खारदार कांटों से, उनको कांटे कहते हैं ना, खारदार कांटों से लहूलुहान होते हैं। उनकी हंसी के पीछे उनके लिए उनकी बहुत बड़ी परेशानी छुपी होती है, लेकिन वो जहर नहीं करते दूसरों के सामने। वो बहुत बड़े जो है ना ज़र्फ़ वाले बंदे होते हैं जो अपनी परेशानी छुपा लेते हैं और दूसरों की परेशानियों को देखकर उनका साथ देते हैं, उनके सामने हंसते हैं। कुछ लोग बीमार भी होते हैं, अपनी बीमारी को भूल जाते हैं, किसी दूसरे की बीमारी देखते हैं। कोई परेशान है तो अपनी परेशानी को भूल जाते हैं कि हम मेरी परेशानी क्या है, मेरी परेशानियों से ज़्यादा तो दूसरे की परेशानी बड़ी है। तो वो ऐसा सोच के ना अपनी बातें अपने अंदर रख लेते हैं। बयान करने के लिए वो बैठते हैं किसी के पास, हम अपने दिल का हाल बयान करें, लेकिन जब दूसरों का सुनते हैं तो फिर वो अपना हाल जो है अपने अंदर ही रख लेते हैं। वो अपने अल्लाह सुब्हान ताला से अपना हाल बयान करते हैं, और बहुत ज़र्फ़ वाले बंदे होते हैं। तो जी अनार दानों को छुपा के रखा, जो अनार है ना, अनार के दानों को छुपा के रखा, अंगूर के दानों को खुला रखा, और मक्की के दानों को जोड़ के रखा।
یہ سب کس کی قدرت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کاریگری کے رنگ ہیں۔ بے شک وہ ظاہر ہے، وہ باطن، وہ خالق، وہ شہنشاہ اکیلا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوب، کتنی پیاری بات۔ انار کے دانوں کو جوڑ کے رکھا، یعنی کہ چھپا کے رکھا۔ انار ہے، انار کے جو دانے ہیں ان کو چھپا کے رکھا۔ جو انگور ہے اس کے انگور کے دانوں کو کھلا رکھا، مکی کے دانوں کو جوڑ کے رکھا۔ سبحان اللہ، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو جی اب جو ہے نا آپ کو میں ایک بادشاہ اور ایک بیوقوف کا جو ہے نا قصہ سناتی ہوں۔ سبق آموز قصہ ہے کہ ایک بادشاہ جو اپنے محل میں رہتا تھا، ایک دن اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میرا اتنا بڑا جو ہے نا یہ محل ہے، اس میں اتنے زیادہ عقل مند ہیں، میرے ساتھ رہتے ہیں، کام وغیرہ والے بھی ہیں، تو کیوں نہ ہماری جو ہے نا تفریح کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے ایک بیوقوف کا بھی انتظام کیا جائے۔ اس نے نا اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، تو اس کی خواہش، بادشاہ سلامت کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نا جو اس کے دربان تھے وہ انتخاب کرنے لگے، ڈھونڈنے لگے۔ آخر کار نا ایک بیوقوف کا انتخاب کر لیا گیا، اس کو چن لیا گیا اور اسے لا کر بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ بھئی ہم یہ لے آئے ہیں آپ کے لیے۔ اب بادشاہ سلامت نے کیا کیا کہ اس کے آنے سے پہلے نا ایک تاج جو ہے نا، قیمتی تاج بنوا لیا، اور جب وہ آیا تو اس کے سر پہ سجا دیا، تاج کا بندوبست کیا، سجا دیا اس کے سر پہ۔ اب کیا ہوتا کہ بادشاہ سلامت جو ہے نا وہ ہر روز نہ بیٹھتے اور نہ وہ دوسرے بھی جو ان کے ساتھ عقل مند وغیرہ جو دوسرے لوگ بھی رہتے تھے وہ بیٹھتے اور ہنسی مذاق کی بات کرتے، اور ان کا جو ہے نا دن بھی جو ہے نا اچھے سے گزر جاتا۔ اسی طرح جو ہے نا ان کی یہ دن گزرتے گئے، ٹائم چلتا گیا، نکلتا گیا، لیکن آخر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت جو ہے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ بہت سارے طبیب بلائے گئے، بہت ہر جگہ پہ جو ہے نا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہیں تو ان کے لیے علاج معالجے کے لیے، لیکن سب نے آ کے نا جواب دے دیا کہ بادشاہ سلامت اب ٹھیک نہیں ہو سکتے، کہ ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو پھر بادشاہ سلامت نے فیصلہ کیا کہ اب میں باقی جو میری زندگی کے دن ہے نا میں اس بیوقوف کے ساتھ گزاروں گا، تاکہ میری بیماری میں بھی جو ہے نا تھوڑی سی کمی یا تکلیف میں کمی محسوس میں کروں گا، اس کے ساتھ میں ہنسی مذاق کروں گا، اس کے ساتھ باتیں کیا کروں گا۔ اب کیا ہوا کہ بادشاہ سلامت جو ہے نا نے اسے اپنے پاس بلایا، کہا آج سے نا پہلے میں تم سے سوال کرتا تھا، تم جواب دیتے تھے، ٹھیک ہے، میں سوال کرتا تھا تم جواب دیتے تھے، اب ایسا ہے کہ آج سے تم سوال کرو گے اور میں جواب دوں گا۔ تو اس نے پہلا سوال کیا بادشاہ سلامت پہ کہ اے بادشاہ سلامت مجھے اس بات کا جواب دیں کہ آپ جو ہے نا موت کے بعد کہاں رہیں گے؟ تو بادشاہ سلامت نے جواب دیا کہ اپنے مالک کے پاس۔ پھر اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کتنے دن رہیں گے؟ بادشاہ سلامت نے جواب دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں وہاں پہ رہوں گا۔ جب یہ سنا نا بیوقوف نے تو اس نے کیا کیا کہ اپنے سر سے جو ہے نا اپنا وہ جو تاج ان نے بنوا کر دیا تھا نا اس بیوقوف نے اتارا، اور وہ اپنے جو اس کا بادشاہ تھا نا اس کے سر پہ جا کے رکھ دیا، کہنے لگا اس کا اقدار میں نہیں ہوں بلکہ آپ ہیں اس کے حقدار، کیونکہ جہاں پہ آپ نے رہنا نہیں تھا، اتنی بڑی سلطنت آپ نے بنائی، اتنا کچھ آپ نے یہاں پہ بنایا، اور جہاں پہ آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ اس نے تیسرا یہ سوال بھی کیا تھا نا کہ پہلا سوال یہ اس نے کیا تھا کہ آپ اس کے بعد کہاں رہیں گے، اس نے جواب دیا اپنے مالک کے پاس۔ جب دوسرا سوال یہ ہوا کہ کتنے دن رہیں گے، تو بادشاہ نے جواب دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو جب یہ بیوقوف نے سنا تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ بھی سوال کیا تیسرا کہ اگر آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے وہاں پہ تو آپ نے وہاں کے لیے کیا بنایا ہے، کیا تیاری کی ہے؟ تو بادشاہ نے کیا جواب دیا تھا، کچھ نہیں، میں نے وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ تو اس پر جو ہے نا اس بات پر بیوقوف نے اپنا وہ تاج اتارا اور اس بادشاہ سلامت کے سر پہ رکھا کہ میں اس کا حقدار نہیں، آپ ہیں۔
کیونکہ یہاں پر آپ نے سب کچھ بنایا، وہاں کے لیے تیاری کچھ بھی آپ نے نہیں کی ہے، تو میں اس کو نہیں اپنے سر پہ رکھوں گا۔ اب اس میں دیکھیں کہ اس میں سبق کیا ہے، کہ وہ بیوقوف نہیں تھا، وہ عقل مند نکلا، کہ وہ سمجھ گیا کہ سارا کچھ تو یہیں پہ رہ گیا ہے، تو بادشاہ تو خود بیمار پڑ گیا ہے اور اس فکر میں لگا ہوا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، نماز ٹائم پہ ادا کرنی چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، ٹھیک ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے، غیبت کیا ہوتی ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے ہم بات نہ کریں، جو بھی ہے ہم کسی کے سامنے اگر کہہ دیں گے تو وہ الگ بات ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ اپنی طرف سے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر روز جب صبح اٹھتے ہیں تو اس دن کو ہم اپنا پہلا اور آخری دن بھی سمجھیں، اسی طرح جو ہے نا ہم نیکی کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کا دن جو ہمارا آخری دن ہو، تو پھر ہم کوئی ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو ہم عارضی رہ رہے ہیں، اصل ٹھکانہ تو ہمارا وہاں ہے، وہاں کے لیے ہماری جو ہے نا آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، وہ آج ہی سے ہم کرنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب جو ہے دعا کا ٹائم ہوا جاتا ہے، دعا بھی کریں گے، اور دعا جو ہے دعا میں آمین آمین ضرور کہا کریں۔ ہو سکتا ہے ہماری جو ہے نا بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری جو ہے نا مصیبتیں، تکلیفیں دوسروں کی آمین کے کہنے سے نہ دور ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہماری دعاؤں کو منظور کر لے، قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ تو دعا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محبوبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ یا اللہ پاک، یا غفور و رحیم، یا رحم کرنے والے مولا کریم، جتنا بھی ذکر و اذکار کیا گیا ہے، جو تلاوت میں نے کی ہے، جو پیارے دین کی باتیں کرتی ہوں، یا اللہ پاک مجھ سے اگر کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ پاک میری ان تمام تر غلطیوں کی، کوتاہیوں کی معافی فرماتے ہوئے میری اس پیاری کلام پاک کو اپنی پیاری سی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرماؤ، آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے، یا اللہ پاک جتنے بھی میرے اس وقت جو ہے نا میرے ساتھ جو ہے نا دیکھ رہے ہیں میری اس ویڈیو کو، میری اس دعا میں شامل ہے، یا اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے دور فرما۔ یا اللہ پاک جو غمزدہ ہیں ان کے غموں کا مداوع فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا کرا دے، آمین ثم آمین۔ اور یا اللہ پاک خصوصی طور پر آج جو ہے نا مجھے کچھ بہنوں نے دعا کے لیے بولا تھا، خصوصی دعا جو ہے نا آج ایک بہن ہے نازیہ، ان کے لیے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل کی تھا گرہنیوں سے دعا ہے، یا اللہ پاک اس بہن کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، آمین۔ یا اللہ پاک ان کو ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما، اور ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اور ان کے بچوں کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، اور ان کے بچوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا، خصوصی طور پر ان کی اولاد کے نصیب اچھے فرما، آمین ثم آمین۔ اور یا اللہ پاک جو میری بہنیں اور بھائی اس وقت میری اس ویڈیو میں شامل ہیں، اس دعا میں شامل ہیں، دیکھ رہے ہیں، سنتے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، ان کے ادھورے اور مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا فرما، آمین ثم آمین۔ اور جو بیمار ہیں یا اللہ پاک ان کی بیماریوں کو شفا یابی میں تبدیل کر دے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اجازت چاہنے سے پہلے جی ایک مختصر سی بات، کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو سونے پر آتے ہیں، خواب تو وہ ہوتے ہیں جو سونے نہیں دیتے، اسی طرح اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، بلکہ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ تو ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اجازت، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا، ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔